اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو میزان قائم کیا وہ میزان قائم کیسے رہے گا؟ وہ کون سی ہدایات ہیں جن ہدایات پر عمل کر کے ہم اس میزان کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ ہمارا جسم جو کئی اعضاء کا مجموعہ ہے، جب ہم غور کریں تو ہمارے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ کئی مخلوقات کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہر خلق لا تعداد خلیوں سے وجود میں آئی۔ ایک خلیے میں لا تعداد ذرات یعنی ایٹمز ہیں، اور ایک خلیہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک خلیہ بالکل ایسے ہے جیسے ہماری ایک زمین، یہ ہماری دنیا ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک خلیے کے اندر پوری ایک ایسی دنیا آباد ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک خلیے کے اندر لا تعداد مخلوقات ہیں، فیکٹریاں، کارخانے، صفائی کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، ایک انتہائی عجیب و غریب پیچیدہ ترین نظام ہے، پیچیدہ ترین دنیا ہے، اور اس دنیا کا نظام تب تک ٹھیک سے چلے گا جب تک اس دنیا کو جو اس کی ضروریات ہیں وہ خالق کی ہدایات کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔ ان ضروریات کی مقدار کیا ہوگی، ان ضروریات کا معیار کیا ہوگا، اس کا بھی علم صرف اور صرف اسی ہی کو ہو سکتا ہے جو اس دنیا کا خالق ہے، اور اس دنیا کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ایک خلیہ ناظرین جس کا حجم کیا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ خلیے ایک مقام پر رکھے جائیں تو وہ صرف اور صرف اتنی جگہ گھیریں گے جتنی کی ایک باریک سے باریک تر سوئی کی نوک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خلیے کا حجم کیا ہے، کتنا چھوٹا ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو ناظرین، جب تک اس خلیے کی دنیا میں جو میزان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا وہ قائم رہے گا، تب تک ان خلیوں سے وجود میں آنے والا عضو ہر لحاظ سے مکمل اور وہ اپنے مقام پر رہتا ہوا اپنی ذمہ داری پوری کر سکے گا۔ جب اس طرح تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی بھی ذمہ داری پوری کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، لیکن اگر کہیں بھی بگاڑ آ گیا، کہیں بھی خسارہ ہوا، کہیں بھی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی ہوئی، کسی بھی مخلوق نے جسم کے اندر یا جسم کے بعد جو کہ جسم کا حصہ ہے اس نے لاپرواہی کی تو جسم میں قائم جو میزان ہے اس میں خسارہ ہو جائے گا، جس خسارے کو ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر اس خسارے کو دور نہ کیا جائے، اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے جو کہ فساد کہلائے گا، اس کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ جسم اپنی اجل سے دوچار ہوگا، یعنی ایک آخری تباہی اس پر مسلط ہوگی جو اسے ختم کر دے۔ تو ناظرین، اپنی ہی ذاتوں میں ہم جتنا بھی غور و فکر کرتے جائیں وہ کم ہے، جیسے جیسے غور و فکر کرتے جائیں گے ہمارے اوپر راز کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خلق کیا۔ ہمارے جسم کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ جو ظاہری ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، اس میں ایک حصہ تو وہ ہے یعنی کچھ مخلوقات، کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جو محکم ہیں، جو فیصلہ کن ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے،
جیسے ہاتھ ہیں ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے ان کا مقصد کیا ہے، پاؤں ہیں ان کا علم ہے مقصد کیا ہے، آنکھوں کا مقصد کیا ہے، کانوں کا مقصد کیا ہے۔ ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر علم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہیں، وہ بے مقصد ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں اگر علم نہیں دیا تو وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے ان کا علم ہونا ضروری نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا، ان کو خلق کر کے ان کے مقام پر رکھ دیا۔ جب تک وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی تو ہمارا جسم ٹھیک رہے گا۔ اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، ہمارے جسم کا ایک باطنی حصہ، باطنی پہلو جو کہ پوشیدہ اعضاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کر رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جسم میں اللہ کا غیب ہے، جس کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء جو چھپا کر رکھ دیے، ان کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا، انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے مقام پر رکھ دیا، ان کی لائن پر لگا دیا۔ جب تک وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی لائن کو پورا کریں گے، اس مقصد کو پورا کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ اگر کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو پھر فساد ہوگا، تباہیاں ہوں گی، جن کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور پھر آخر کار جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی اعضاء ہمارے پوشیدہ ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیب ہے ہمارے جسم میں۔ یہ ہے ایمان لانا کہ اگر ہماری ان تک رسائی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہمارا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ پھر مزید اگر ہم غور و فکر کریں ناظرین، اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ جسم کانپ اٹھے گا۔ جسم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو غیب جو رکھا، جو اعضاء چھپا کر رکھ دیے، جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے ہمارے جسم میں، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نکال لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس عضو کی، اس شے کی ذمہ داری کی نوعیت کے اعتبار سے جسم کا نقصان الگ کرنے کا جواب۔ اس جسم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ جسم کی تمام مخلوقات ہماری محتاج ہیں۔ ہم چاہیں تو جسم کو حلال طیب فراہم کریں، خالق کی ہدایات کے مطابق ان کی ضروریات مہیا کریں، اور اگر ہم چاہیں تو خالق کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس جسم میں جو جی میں آئے انڈے لیں، اور جسم میں تمام مخلوقات کے حقوق کو غصب کریں۔ بالکل یہی مثال اس دنیا کی ہے، آسمانوں کی ہے، زمین کی ہے، ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ہیں۔ جیسے اس جسم میں تمام کی تمام مخلوقات ہماری محتاج ہیں، اس جسم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، بالکل اسی طرح اس زمین کی، اس آسمان کی، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام ہماری محتاج ہیں۔ ان کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر تم صرف اور صرف میری ہی غلامی کرو گے
تو کائنات کا نظام بالکل ٹھیک رہے گا، کائنات میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم نے اس کائنات میں میری ہدایات کے خلاف عمل کیا تو اس کائنات میں ہر سطح پر قائم میزان میں خسارہ ہو جائے گا، جس سے پھر خرابیاں ہوں گی، پھر تباہیاں آئیں گی، پھر وہ اجل جو اللہ نے خلق کی وہ آ جائے گی، یعنی ایک آخری بڑی تباہی جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہی وہ دجال تھا جس سے تمام کے تمام نبیوں نے ڈرایا، تمام کے تمام نبیوں نے ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا، تمام کے تمام نبیوں نے، رسولوں نے یہی دعوت دی اپنی قوم کو، اپنی امت کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا سب حق کے ساتھ خلق کیا، اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی غلامی کرو۔ دیکھو اگر تم اللہ کی غلامی نہیں کرو گے تو جو تم اعمال کرو گے ان اعمال کا جس حد تک، جس سطح تک اثر ہوگا اس حد تک پھر رد عمل آئے گا۔ اسی رد عمل سے تمام کے تمام انبیاء نے ڈرایا، متنبہ کیا، لیکن کیا وہ قومیں ڈریں؟ لیکن کیا ان قوموں نے اپنے ان اعمال کو ترک کر دیا؟ کیا وہ اللہ کے غلام بن گئے؟ تو جب ہم قرآن سے اس کا سوال کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بالکل واضح کر دیا۔ تو ناظرین، یہاں تک جو ہم نے غور و فکر کیا اور جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، جو پیغام دیا، جس ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا اور جس سے باقی تمام کے تمام انبیاء نے متنبہ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہی تھی کہ تمہارا رب اللہ ہے،